بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناقابل یقین 5 ایسے بچے جو بچپن ہی میں اپنی کمائی سے بنے کروڑ پتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ بچے کون سے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو میری حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 5 پر ہے جی فرینک آپریشن۔ فرینک آپریشن صرف 11 سال کا تھا جب اس نے بائسیکل ایجاد کی۔ بائسیکل کیا ہے؟ آئس کریم ہے۔ حادثاتی طور پر 1905 عیسوی میں اس نے خود ایک شربت بنایا۔ شربت کیا تھا؟ اس نے فلیورڈ سوڈا پاؤڈر اور پانی کو ملایا اور اس کے اندر ایک سٹک رکھی اور اسے ساری رات باہر پڑا رہنے دیا۔ چونکہ باہر ٹمپریچر فریزنگ تھا، جب صبح کو جاگا تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے وہ شربت جم چکا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اسے لیک کرنے لگا۔ بعد میں اس نے ایک پارٹی ارینج کی اور سب کو یہ کھلائی، جس کا نام اس نے اس وقت آئس آن دی سٹک رکھا تھا۔ لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ 1922 عیسوی میں اس نے یہ اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کی اور انہوں نے کھلائی، اور بچوں نے اس کے نام سے ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے بائسیکل رکھا۔ اب یہ یونیلیور کا ایک برانڈ ہے جو سالانہ 2 ارب سے زیادہ بائسیکل بناتا ہے، جو پوری دنیا میں بیچی جاتی ہیں، کھائی جاتی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے محفوظ واک کرنے کے لیے جرابوں میں لگانے والا سینسر، جو کہ نیو یارک کے ایک نوجوان نے تیار کیا۔ نیو یارک کے رہنے والے اس نوجوان نے اس کی $50,000 قیمت وصول کی۔ یہ ایک سینسر کی سیریز ہے جو کہ جرابوں میں لگا ہوتا ہے، اور نیند میں چلنے والی بیماری کی صورت میں جو ہی بیمار شخص نیند میں چلنے لگتا ہے اور اس کے لیے پاؤں زمین پر رکھتا ہے، یہ موبائل پر نوٹیفیکیشن بھیج دیتا ہے۔ کینپ شینوز، جس نوجوان کا نام گوگل کے 15 فائنلسٹ میں شامل ہوا، جو کہ گوگل گلوبل سائنس فیئر کے ونر بھی تھے۔ اس نے 15 سال کی عمر میں یہ ایوارڈ جیتا۔ دراصل اس کے دادا اس مرض میں مبتلا تھے، یعنی نیند میں چلتے تھے۔ اس نے ان کے لیے یہ پہلی مرتبہ بنائی۔ جو ہی اس کے دادا اپنے پاؤں زمین پر رکھتے تو فوراً سے اسے ٹیکسٹ موصول ہو جاتا، جو ایک اپلیکیشن کے ذریعے ہوتا، جس سے اسے پتہ چل جاتا کہ اس کے دادا ابھی اٹھ گئے ہیں۔ تو ان کی سیفٹی کے لیے پھر جو بھی نگران ہوتا ہے جسے وہ میسج ملتا، وہ جا کر مریض کی دیکھ بھال کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس جارج نیسین۔ جی ہاں، جارج نیسین نے صرف 16 سال کی عمر میں ایک ایسی چیز ایجاد کی جو آج تک بچوں میں بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ٹریمپولین یعنی باؤنسر ایجاد کیا۔ انہوں نے اس کا آئیڈیا سرکس کے کرتب کرنے والوں کو دیکھ کر لیا، جو اوپر سے نیچے گرتے تھے، اور چوٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے نیچے ایک جال تان رکھا ہوتا تھا جس پر وہ گرتے، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہ کچھ چوٹ لگتی۔ جارج نیسین خود ایک جمناسٹک کا کھلاڑی تھا۔ اس نے سرکس والوں سے یہ آئیڈیا لیا اور پھر گھر کے گیراج میں 1930 میں باؤنسر رنگ کے نام سے پہلا ٹریمپولین بنایا۔ اس نے سٹیل کے ایک فریم کے اندر کینوس کی ایک شیٹ کو کس کر لگا دیا، اور پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف تبدیلیاں آتی گئیں اور ڈیزائن بھی تبدیل کرتا رہا۔ پہلی ماڈرن ٹریمپولین 1936 میں بنی۔ بعد میں 1942 عیسوی میں اس نے اپنی کمپنی بنائی جس نے ٹریمپولین بنانی شروع کی۔ جارج نیسین شروع سے لے کر ابھی تک ٹریمپولین میں مزید بہتری لانے کے لیے کام کرتا رہا۔ کبھی اس کی سائڈوں پہ سپرنگ آئے، اور پھر سپرنگز کے علاوہ بھی اس نے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کیا، اور بالآخر 2000 عیسوی میں اسے یعنی ٹریمپولین والے جمپنگ گیم کو سڈنی سمر گیم میں اولمپک کا حصہ بھی بنا لیا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے ریچی نامی بچہ۔ اس کے والد ڈائیور ہوتے ہیں، سمندر میں ڈائیونگ کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ جب سمندر میں ڈائیونگ کر رہا تھا تو اس نے زیر سمندر بہت مزے کی چیزیں دیکھیں، وہ ان سے بہت اچھی لگیں۔ وہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا جو اسے زیادہ انسپائر کرتی، وہ اس کے بارے میں اپنے والد سے بات کرنا چاہتا، لیکن زیر آب یہ ممکن نہ تھا۔ باہر آ کے ریچی کے والد نے اسے بتایا کہ ابھی تک ایسی چیز ایجاد نہیں کی جا سکی کہ جس کی مدد سے ہم پانی میں بات کر سکیں۔ اس نے اسی شام اس بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور پھر
اس نتیجے پر پہنچا اور اس نے اپنی واٹر ٹاکیز بنا لی، اس میں وہ کامیاب ہوا اور اسے پہلے 50,000 یونٹس کا آرڈر ملا۔ اس کے والدین نے بعد میں اپنی کمپنی شروع کی اور جس میں رچی نے نہ صرف واٹر ٹاکیز بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پول میں کھیلنے والے اور استعمال ہونے والے کھلونے اور آلات بنائے، جس کی مدد سے چاہے پول میں ہوں، سمندر میں ہوں، دریا میں ہوں، زیر آب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف 13 سال کی عمر میں رچی صاحب نے اپنی یہ کمپنی ایک بہت بڑی اور کثیر رقم کے عوض وائلڈ پلانٹ نامی کمپنی کو فروخت کر۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے گڈ وائبریشن۔ ہم جانتے ہیں کہ کئی لوگ بہرے ہوتے ہیں، کچھ پیدائشی طور پر بہرے ہوتے ہیں اور کچھ بعد میں آنے والے مسائل کی وجہ سے بہرے ہو جاتے ہیں۔ بہرے ہونے کی وجہ سے وہ میوزک بھی نہیں سن سکتے، لیکن نوجوان امریکی جوناکون نے کہا کہ یہ غلط ہے، میوزک ہر ایک کو سننا چاہیے۔ اس نے صرف 14 سال کی عمر میں ایک ایسی ڈیوائس ایجاد کی جس کی مدد سے بہرے لوگ بھی میوزک سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت اس میں اس کی گٹار سے دلچسپی وجہ بنی۔ اپنی کلاس میں میوزک کلاس میں جب بیٹھا ہوتا اور وہ گٹار بجا رہا ہوتا تو اسے آواز سنائی نہیں دیتی تھی دوسرے انسٹرومنٹس کی وجہ سے، تو وہ جب اپنے دانتوں کو اپنے گٹار کے ساتھ لگاتا تو وائبریشن کی وجہ سے اسے آواز بہتر سنائی دیتی۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ کچھ ساؤنڈز ایسی ہیں کہ جو ہماری باڈی کے تھرو بھی ہم سن سکتے ہیں، اور اسی کی مدد سے بہرے لوگ بھی میوزک سن سکتے ہیں۔ اس نے والنٹیئر بہرے لوگوں پر تجربات کرنے شروع کیے اور ان کے ساتھ ان ویوز کے اوپر، ساؤنڈز کے اوپر کام کرنا شروع کیا، جس میں وہ کامیاب رہا اور 97% تک 97% تک بہرے لوگ میوزک کو سننے میں کامیاب ہوئے۔ اس پر گوگل سائنس فیئر میں جوناکون کو پہلا انعام ملا۔ جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔